السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن لرننگ چینل اینڈ نورانی قاعدہ سیریز آف قرآن لرننگ چینل. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آخر میں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا. قرآن لرننگ چینل نورانی قاعدہ کی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہا ہے. اس میں آپ کو نورانی قاعدہ پڑھایا جائے گا جس کی ٹوٹل 20 تختیاں ہیں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1. تختی نمبر 1 پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اپنی دعا پڑھ لیتے ہیں، علم اضافے کی دعا. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آئیے اپنا فرسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 مفردات. تختی نمبر 1 مفردات. حروف مفردات ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں. ٹوٹل جو ہمارے پاس حروف مفردات ہیں وہ 29 ہیں، یعنی 29 ہیں. اور حروف مفردات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حروف. الف سے لے کر یا تک ہمارے پاس تختی نمبر 1 میں حروف مفردات ہیں، اور یہ سب الگ الگ ہیں، اور ٹوٹل جو ان کی تعداد ہے وہ ہے 29. اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس حروف مفردات ہے وہ ہے الف. الف 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 کی ادائیگی آپ نے کیسے کرنی ہے؟ الف الف. الف کے بعد ہمارے پاس آتا ہے با. با با با. با کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے اور اس کی آواز کی ادائیگی کرنی ہے با. با. اور با کی آواز کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے با با. با کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تا. تا. تا کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنی زبان کے اگلے حصے کو اوپر والے دانت کے پچھلے حصے کے ساتھ لگانا ہے اور پڑھنا ہے تا. تا. اور تا کی آواز کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے تا. تا. تا کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سا. سا. اب اس کی آواز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ سا کی آواز کیسے نکلتی ہے. سا کی آواز نکالنے کے لیے آپ نے اپنے زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگانا ہے اور پڑھنا ہے سا. سا. اور سا کی آواز کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے سا. سا. اس کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے جیم. جیم. اور جیم کی آواز کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. کتنی الف کے برابر؟ 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے جیم. جیم. جیم کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے ہا. 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 ہا کی آواز کو آپ نے اپنے حلق سے نکالنا ہے. تو ٹھیک ہے، ہا کی آواز بھی آپ نے حلق سے نکالنی ہے، اور بالکل آرام سے نکالنی ہے، نرمی سے نکالنی ہے. ہا. ہا. اور ہا کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہا. ہا. ہا کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے خا. خا. خا کی آواز بھی آپ نے اپنے حلق سے نکالنی ہے، اور تھوڑا سخت کر کے نکالنا ہے خا کی آواز کو، اور خا کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے خا. 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 خا کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے دال. 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 جیسے ہم نے تا کی ادائیگی کی تھی
تا حرف کی ادائیگی کی تھی، اپنی زبان کو اوپر کے دانتوں کی پچھلی طرف لگایا تھا، تو ویسے ہی ہم نے دال کی آواز نکالنی ہے اپنے زبان کے اگلے حصے کو اگلے دانتوں کی پچھلی طرف لگا کے، اور دال کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کتنی الف کے برابر؟ 5 الف کے برابر۔ جیسے دال، دال۔ دال کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے ذال، ذال۔ ذال کی آواز کو بھی آپ نے تھوڑا نرمی سے نکالنا ہے، اپنے زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے دانتوں کے اوپر لگانا ہے اور نرمی سے اس کی آواز نکالنی ہے، جیسے ذال، ذال۔ اور ذال کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، 5 الف کے برابر تھوڑا لمبا کر کے کھینچنا ہے، جیسے ذال، ذال۔ ذال کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے را، را۔ را کی آواز کو آپ نے تھوڑا سا موٹا کر کے نکالنا ہے، را، را۔ اپنی زبان کے اگلے حصے کو منہ کے اوپر کی طرف لگائیں اور موٹا کر کے را کی آواز نکالیں، جیسے را، را۔ اور را کو بھی آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را کے بعد ہے زا، زا۔ زا کی آواز کو آپ نے تھوڑا سختی سے نکالنا ہے، جیسے زا، زا۔ اور زا کی آواز کو بھی آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ زا کے بعد جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے سین، سین۔ سین کی آواز کو تھوڑا سیٹی کی طرح نکالنا ہے، اپنے دونوں دانتوں کے درمیان سے اس کی آواز کو نکالنا ہے، جیسے سین، سین۔ اور سین کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ 5 الف کے برابر مطلب تھوڑا لمبا کر کے کھینچنا ہے، سین، سین۔ سین کے بعد ہمارے پاس ہے شین، شین۔ شین کی آواز کو بھی آپ نے تھوڑا سختی سے دونوں دانتوں کے درمیان سے آواز کو نکالنا ہے، اور اس کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے شین، شین۔ شین کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے صاد، صاد۔ صاد کی آواز کو بھی آپ نے تھوڑا موٹا کر کے نکالنا ہے، صاد۔ صاد کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ کی زبان کا درمیانہ حصہ منہ کے اوپر کی طرف لگے گا اور آپ کی آواز اس سے موٹی ہوگی، صاد۔ اور صاد کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، تھوڑا لمبا کر کے کھینچنا ہے، جیسے صاد، صاد۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ہر حرف کے اوپر اس کی ادائیگی کے لیے اوپر ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے کہ کون سے لفظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو جس لفظ کے اوپر یہ مد لگی ہوئی ہے، تو یہ مد جو ہے اسے ہم کہتے ہیں بڑی مد، اور اس مد کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ تو جس لفظ کے اوپر بھی یہ مد لگی ہوئی ہے تو اس لفظ کو بھی آپ نے کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے؟ 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تو صاد کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے واد، واد۔ واد کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب کیوں کھینچنا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جس لفظ کے اوپر بڑی مد لگی ہو اس لفظ کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، تو اس لفظ کے اوپر بھی بڑی مد ہے، تو واد کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر یعنی لمبا کر کے کھینچنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے واد، واد۔ واد کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے قا، قا، قا۔ قا کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنی زبان کے اگلے حصے کو اوپر والے دانتوں کے پچھلے حصے کی طرف لگانا ہے، جیسے
تا پڑھا تھا، لیکن تا کی جو آواز تھی اسے ہم نے نرمی سے پڑھا تھا، لیکن قا کی آواز کو نکالنے کے لیے ہمیں اسے تھوڑا موٹا کرنا پڑے گا، ادائیگی ویسی ہوگی لیکن قا کی آواز کو ہمیں تھوڑا موٹا پڑھنے پڑے گا، جیسے قا، اور قا کی آواز کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس میں کیا ہے کہ صرف الف ساتھ لگا ہوا ہے، تو جس لفظ کے ساتھ الف لگا ہوا ہوگا اس کو آپ نے صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ قا کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وا، وا کی آواز کو بھی آپ نے تھوڑا موٹا کر کے نکالنا ہے، اور اس کی آواز کی ادائیگی کے لیے اپنی زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے دانتوں کے اوپر لگانا ہے اور پڑھنا ہے وا، آواز کو تھوڑا موٹا کر کے نکالنا ہے، اور اس کی آواز کو بھی، وا کی آواز کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کتنی الف کے برابر؟ ایک الف کے برابر، جیسے وا کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے عین۔ عین کی ادائیگی کو بھی آپ نے تھوڑا سمجھ کے کرنا ہے، اس کی آواز جو ہے آپ نے اپنے گلے سے نکالنی ہے، جیسے عین، گلے سے تھوڑی موٹی آواز نکالنی ہے، عین، اور عین کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہی ہے؟ مد نظر آ رہی ہے۔ عین کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے غائن، غائن کی آواز کو بھی ہم نے اپنے گلے سے نکالنا ہے، اور غائن کی آواز کو بھی کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے؟ 5 الف کے برابر، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے؟ مد نظر آ رہی ہے۔ غائن کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے فا۔ کون سا حرف ہے؟ فا، فا کی ادائیگی کے لیے آپ نے اوپر کے دانتوں کو نچلے ہونٹ کے اوپر لگانا ہے اور پڑھنا ہے فا، اور فا کو بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ فا کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے قاف، قاف کی آواز کو بھی آپ نے موٹا کر کے اپنے گلے سے نکالنا ہے، اور اس کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہی ہے؟ بڑی مد نظر آ رہی ہے۔ بڑی مد کو ہم ہمیشہ 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو قاف کو آپ کیسا پڑھیں گے؟ قاف، اور قاف کی آواز کو آپ لوگ اپنے گلے سے کھینچیں گے اور گلے سے نکالیں گے اور تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کاف، اب کاف کو بھی آپ نے قاف کی طرح ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کی آواز کو ہم لوگ نرم کر کے پڑھیں گے، تھوڑا نرمی سے کاف کو پڑھیں گے، قاف کی طرح موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو کاف ہوتی ہے اس کی آواز کو ہم تھوڑا سا نرم کر کے نکالتے ہیں گلے سے، جیسے کاف، اور کاف کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے کاف۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لام۔ لام کو کیسے پڑھنا ہے؟ لام، اب اس کی آواز کو بھی ہم کتنی الف کے برابر کھینچ رہے ہیں؟ 5 الف کے برابر، کیونکہ اس کے اوپر جو اس کی ادائیگی لکھی ہوئی ہے اس میں کیا ہے؟ بڑی مد ہے۔ بڑی مد کو ہم کتنی الف کے برابر کھینچتے ہیں؟ 5 الف کے برابر۔ تو لام کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا کھینچ کے لمبا کر کے لام۔ لام کے بعد ہمارے پاس ہے میم۔ میم کی آواز کی ادائیگی کے لیے آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے اور پڑھنا ہے میم، اور میم کی آواز کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم کی آواز کو بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے میم۔ میم کے بعد ہمارے پاس ہے نون۔ نون کی آواز کو بھی
کے برابر کھینچنا ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے نون نون۔ نون کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے واؤ واؤ۔ واؤ کی آواز کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے اوپر کے دانتوں کو نیچے ہونٹ کے اوپر رکھنا ہے اور پڑھنا ہے واؤ واؤ، اور واؤ کی آواز کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ واؤ کے اوپر جو مد لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی مد ہے، تو واؤ کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے کہ ہم نے اسے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، واؤ واؤ۔ واؤ کے بعد ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے ہا ہا۔ جیسے ہم نے ہا کی ادائیگی کی تھی اپنے حلق سے، ویسے ہی ہا کی ادائیگی کریں گے ہم اپنے حلق سے، لیکن اس کی آواز کو موٹا کر کے نکالیں گے، اس کی آواز میں تھوڑی سختی ہوگی، اسے نرم کر کے نہیں پڑھیں گے، جیسے ہا ہا، اور ہا کی آواز کو بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا کے بعد ہمارے پاس جو حرف آتا ہے وہ ہے حمزہ 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 حمزہ، اور حمزہ کے بعد ہمارے پاس ہے یا یا، اور یا کی آواز کو بھی ہم لوگ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، یا یا یا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آن لائن کلاسز میں انٹرسٹڈ ہیں فیمیلز، تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیے ہوئے ہیں، واٹس ایپ نمبر، جی میل اکاؤنٹ اینڈ ٹیلی گرام اکاؤنٹ، تو آپ اس پر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بچے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، یا مسنون دعائیں سیکھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، یا حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے۔ جزاک اللہ۔